العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، یعنی ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کے سامنے اس صورت میں اپنی وحدانیت کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، ہم اسی طرح اپنی حجتوں اور دلائل کو مفصل بیان فرماتے ہیں۔ ہم قرآن مجید میں اطاعت گزاروں، گناہ کے بعد توبہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر اڑے رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس لیے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ اور ان کا طریقہ واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ فلاح و کامیابی کے راستے پر چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں نیک لوگ پہنچے، اور اس کا سب سے بہترین راستہ فوری طور پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کرنا ہے۔ قل انی نعید ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد دللت اذا وما انا من المہتدین، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ کل انی نہیت، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا۔ اس سے پہلی آیت میں جیسا کہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں سے فرما دے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات اور پتھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے، اور اعلیٰ مرتبے والے کا کم مرتبے والے کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ عقل بھی اس کا رد کرتی ہے۔ اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو میں راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی ما عندی ما تستعجلون بی ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قالوا قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين، تم فرماؤ میں نے اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور تم نے اسے جھٹلایا۔ جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل، تم فرماؤ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جبکہ تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے اسے جھٹلاتے ہو۔ یہاں روشن دلیل قرآن کریم، معجزات اور توحید کے دلائل ہیں۔ ما عندی ما تستعجلون بی، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ چونکہ کفار مذاق اڑانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے
کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور علیہ السلام سے یہ سوال کرنا نہایت غلط ہے، کیونکہ عذاب نازل کرنا رب العالمین کا کام ہے، تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ ہاں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں تو بات جدا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے قوم نوح تباہ ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے ان کی قومیں تباہ ہوئیں۔ ایسے ہی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کفار مکہ بھی برباد ہو جاتے۔ اگلی آیت میں مزید فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ، اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور میں تمہیں ایک لمحے کی مہلت نہ دیتا اور تمہیں رب العالمین کا مخالف دیکھ کر بے دریغ ہلاک کر ڈالتا۔ لیکن اللہ رب العالمین حلیم و کریم ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، نہ کہ اس کے حلم اور کرم کی وجہ سے گناہوں پر جری ہو جاؤ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَّةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ تفسیر عنایت القاضی میں ہے، یہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اس خصوصیت کے یہ معنی ہے کہ ابتدائے بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسروں پر نہیں کھلتی جب تک رب العالمین انہیں نہ بتائے۔ اور تفسیر ساوی کے اندر ہے، یہ آیت کریمہ اس بات کی منافی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس میں جو ہمارے لیے عملی نکات ہیں، رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔